السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں کہ قرآن مجید یہ وہ آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی آیات کو لے کر آتے تھے، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی پوری سورت، جس شکل میں ہوتا تھا نبی پر وہ نازل ہوتی تھی۔ اور یہ قرآن جو ہمیں بآسانی مل گیا ہے، یہ قرآن ایسے ہی نہیں آیا۔ اس کے نازل ہونے میں جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی آیتیں اترتی تو نبی کو کس طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی تو یہ قرآن پاک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوتا تو ان کی حالت بہت ہی سخت ہو جاتی ہے۔ سخت گرمیوں میں بھی انہیں شدید سردی کا احساس ہوتا، اور کبھی کبھی شدید سردیوں میں انہیں گرمی کا احساس ہوتا، اور کبھی تو یہ کسی واقعات کے اوپر نازل ہوتی، کسی حادثات کے اوپر یہ آیتیں نازل ہو جاتی۔ لہٰذا جب یہ قرآن نازل ہوتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو امی تھے، پڑھے لکھے نہ تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی انہیں پوری جہان کا معلم بنا کر بھیجا، انہیں ہر طرح کا علم دیا۔ وہ لکھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ صحابہ کرام کو بلا کر ہر آیت کو لکھوایا کرتے تھے جیسے جیسے ان پر آیتیں نازل ہوتی جاتی۔ اور صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا کہ وہ قرآن کی آیات کو پہلے پیج تو یہ صفحات تو ہوتے نہیں تھے، کسی پتھر پر یا پتوں پر نقش کرواتے تھے اور اس کو پورا پورا حفظ کرتے تھے۔ آج ہم ہیں جو قرآن کو صحیح سے سیکھنے پر بھی زور نہیں دیتے، نہ ہی اپنے بچوں پر اس کا دھیان دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے۔ اس کو صرف ایک رسم سمجھ کر ادا کر دی جاتی ہے کہ چلو قرآن پاک ہے، اپنے بچے کو پڑھا دیتے ہیں، ایک رسم ادا ہو گئی۔ حالانکہ اس قرآن کو اللہ پاک نے ہمارے لیے نصیحت بنا کر بھیجا، اس کے بارے میں بہت ساری آیات نازل فرمائی۔ خود قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہمارے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ اس لیے نہیں آیا کہ بس ہم اس کو ایک فرض کی ادائیگی کی طرح بس سیکھ لیں اور ہمارا فرض ادا ہو گیا، یا ہم نے اپنے بچہ کو سکھا دیا، ہمارے ذمہ فرض ادا ہو گیا۔ یہ قرآن تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم قرآن کو سیکھتے ہیں تو صحیح ڈھنگ سے سیکھیں، اس کے معنی کو سمجھیں کہ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اس کی آیتیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں۔ اور قرآن مجید کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ، نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو صحیح ڈھنگ سے سیکھے اور دوسروں تک جو کا تیوں پہنچا دے۔ قرآن پاک سیکھنے میں قوموں کا عروج و زوال کا بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں کہ یہ قرآن پاک سراپا برکت ہے، اس کی آیتیں سراپا برکت ہیں، اس کی ہر آیت میں شفا ہے۔ قرآن پاک کی وجہ سے کتنے ہی لوگ کو اللہ پاک بلند کرتے ہیں اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں، جب تک قرآن مجید کو لوگ سیکھتے سکھاتے رہے،
عمل کرتے رہے اس وقت تک بڑی بڑی حکومتیں ایران، روم ان کے قدموں میں گری رہیں، اور جیسے جیسے قرآن کو بھولتے گئے یہ ذلیل پست و خوار ہوتے گئے۔ ہم اب بھی قرآن مجید کی تعلیم کو پھیلائیں۔ ہم سب آئیے عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو پھیلائیں اور صحیح طریقے سے پھیلائیں۔ قرآن کو پہلے خود صحیح ڈھنگ سے سیکھیں اور دوسروں کو صحیح ڈھنگ سے سکھائیں، اس کو سمجھیں، عمل کریں، تو آج بھی اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ ہم میں اکثر اول تو قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو بغیر سمجھے ہوئے۔ یہ بھی فائدہ مند ہے، لیکن حقیقی فائدہ تبھی ہوگا جب اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے قرآن مجید کو عربی میں اتارا اس لیے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم خود بھی قرآن مجید کو پڑھیں گے اور بچوں کو بھی پڑھائیں گے اور خود بھی صحیح سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کو سیکھنے میں، علم کو حاصل کرنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ نبی نے فرمایا کہ علم کو حاصل کرنے میں کبھی بھی شرم نہیں کرنا۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ وہ بڑھاپے میں بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے کتنے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، ایک صحیح بات کو معلوم کرنے کے لیے کہ اس بات کی صحیح تصدیق کس کے پاس ہو سکتی ہے، وہ کتنے دور سے دور جا کر سفر کیا کرتے تھے۔ تو ہم تو قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید تو آسمانی کتاب ہے کہ اس کا مرتبہ یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اہم ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے پر سیکھیں۔ ہم اگر قرآن کو پڑھتے ہیں اور ہمیں شک ہے تو ہم کسی قابل حافظ سے یا قرآن کی صحیح سمجھ رکھنے والے کے پاس جا کر اس سے قرآن کو ایک دفعہ صحیح کریں گے، پھر اپنے بچہ کو صحیح ترتیب سے پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ صرف فرض ادا کرنے کی نیت نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ اگر ہم قرآن پڑھے ہیں اور اپنے بچے کو پڑھانا ہے تو صحیح ڈھنگ سے پڑھانا ہے اور اس کے معنی کو سمجھاتے ہوئے پڑھانا ہے، تو یہ قرآن ہمارے لیے ہر طریقے سے فائدہ مند ہے۔ اوپر گزرے ہوئے واقعے میں یہی بات پیش آئی کہ تاریخ اسلام میں اگر ہم نے نظر ڈالی تو بڑی بڑی قومیں اس وقت تک کامیاب تھی جب تک انہوں نے قرآن کو سنبھالے رکھا، پکڑے رکھا، اس پر عمل کرتے رکھا، اور جو جو بھولتے گئے مصیبتوں میں گھرتے گئے۔ تو آج بھی وہی حال ہے، اگر ہم قرآن کو پکڑے رہیں گے، اس کو سمجھ کر پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی فرمائے گا، اور اگر ہم قرآن کو بھولتے گئے تو گزشتہ قوموں کی طرح ہمارا بھی حشر ہوگا۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو بھی صحیح ڈھنگ سے قرآن کو پڑھائیں گے، ان کو سکھائیں گے، اس کی تعلیم اپنے بساط کے مطابق پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔